بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع۔ الدرس الرابع کے معنی ہے چوتھا سبق، یہ چوتھا سبق ہے۔ البیت، البیت کے معنی ہے گھر، فی البیتی گھر میں، فی کے معنی میں، البیت کے معنی گھر، فی البیتی گھر میں۔ المسجد، المسجد کے معنی ہے مسجد، فی المسجد مسجد میں۔ المکتب، المکتب کے معنی ہے میز، علی المکتبی میز پر، علی کے معنی پر، علی المکتبی میز پر۔ السریر، السریر کے معنی ہے چارپائی، علی السریری چارپائی پر۔ این محمد، محمد کہاں ہے، این کے معنی کہاں، این محمد، محمد کہاں ہے۔ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے، ہوا کے معنی وہ، فی کے معنی میں، الغرفتی کمرہ، ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے۔ ہوا فی الحمامی، وہ حمام میں ہے، وہ غسل خانے میں ہے۔ وَأَيْنَ آمنۃ، اور آمنہ کہاں ہے، این معنی کہاں، وَأَيْنَ آمنۃ، اور آمنہ کہاں ہے۔ ہی فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے، وہ کچن میں ہے۔ مؤنث کے لیے ہی اور مذکر کے لیے ہوا، جیسے یاسر مذکر ہے، لڑکا ہے، تو اس کے لیے ہوا کہیں گے، ہوا فی الحمامی، ہوا فی الغرفتی۔ لیکن آمنہ چونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہی فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے۔ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے۔ کتاب عربی میں مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعتن کے معنی گھڑی، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے۔ ہی علی السریری، دیکھیے گھڑی بھی مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہی علی السریری، وہ چارپائی پر ہے۔ المطبخ، مطبخ کے معنی ہے کھانا پکانے کی جگہ یعنی کچن۔ تمارین مشقیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جواب دیجیے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے۔ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو اس کا جواب ہوگا ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے۔ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے۔ ہی علی السریری، وہ چارپائی پر ہے۔ ساعت مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہوا کی جگہ ہی استعمال کریں گے، ہی علی السریری۔ مؤنث کی دو پہچان ہیں، ایک پہچان تو یہ ہے کہ اسم کے آخر میں یہ گولتا ہوگی، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اسم کسی مؤنث کا نام ہوگا، یعنی جیسے لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں مریم، زینب، فاطمہ، تو لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں، عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نام کے آخر میں گولتا نہ ہو، جیسے مریم کے آخر میں گولتا نہیں ہے پھر بھی وہ مؤنث ہے، چونکہ مریم کسی نہ کسی لڑکی کا نام ہے۔ تو دو پہچان ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ اسم کے آخر میں گولتا ہونا چاہیے مؤنث کے لیے، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ نام کسی لڑکی یا عورت کا ہونا چاہیے۔ تو الساعۃ کیا ہے، یہاں پر مؤنث ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے۔ ہی علی السریری، وہ چارپائی پر ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے۔ ہوا فی الحمامی، وہ حمام میں ہے، غسل خانے میں ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے۔ ہی فی المطبخ، ہی آمنہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی کا لفظ استعمال کریں گے، ہی فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کمرے میں ہے۔ نعم ہی فی الغرفۃ۔ یاسر فی المطبخ، کیا یاسر، آمنہ کیا، یاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے۔ لا نہیں، ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے، من کے معنی کون، من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے۔
یاسر فی الغرفتی، یاسر کمرے میں ہے. کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ. من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے؟ یاسر فی الغرفتی، کمرے میں یاسر ہے. ومن فی الحمامی، حمام میں کون ہے؟ ومن فی الحمامی، حمام میں کون ہے؟ محمد فی الحمامی، یا پھر یاسر فی الحمامی، یاسر حمام میں ہے. ماذا کے معنی کیا، ماذا کے معنی کیا. ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے. ماذا کیا ہے، علی المکتبی میز پر. الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. میز پر کیا ہے؟ تو میز پر کتاب ہے. ماذا علی السریری، چارپائی پر کیا ہے. الساعۃ علی السریری، چارپائی پر گھڑی ہے. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور کلمے کے آخر میں اعراب لگائیے. المدرسۃ، مدرسہ. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں الف لام ہو، جیسے یہ جو الف لام ہے، جب بھی کسی اسم کے شروع میں الف لام ہو تو اس اسم کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا، کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتا. جیسے المدرستن کبھی نہیں کہیں گے، المدرستن کبھی نہیں کہیں گے، المدرستن کبھی نہیں کہیں گے، یعنی تنوین نہیں آئے گا. ہمیشہ ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش آئے گا. جیسے المدرستو. تو جب بھی الف لام کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو اس اسم کے جو آخری حرف ہوگا اس میں تنوین نہیں آ سکتا، ہمیشہ ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا. المدرستو، فی المدرستی. فی، من، علی، الی، یہ حروف ہے. یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر دیتے ہیں. جیسے فی المدرستی، فی کی وجہ سے المدرستی کے تا کے نیچے زیر دیں گے. فی المدرستی. فی البیتی، تا کے نیچے زیر، فی کی وجہ سے. البیتو، البیتن نہیں کہیں گے کیونکہ الف لام شروع میں آیا ہے تو تنوین نہیں لا سکتے آپ. البیتو، ایک پیش کے ساتھ. الغرفتو، الحمامو. فی المطبخی، فی المطبخی. المکتب، علی المکتبی. علی بھی کیا ہے؟ حروف ہے. فی، من، علی، یہ حروف ہے. یہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر دیتے ہیں. جیسے علی المکتبی، علی الکرسی، السریر، علی الکتابی، فی المسجدی. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم جامعہ میں ہے. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، ورق کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ میز پر ہے. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ هو فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے. من فی الفصل، کلاس میں یعنی درسگاہ میں کون ہے؟ ادھر سارے مذکر کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ادھر سارے مؤنث کے نام لکھے ہوئے ہیں. دونوں میں ایک فرق ہے، جو مذکر والے نام ہیں اس پر تنوین ہے لیکن جو مؤنث کے نام ہے اس پر تنوین نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مؤنث کے نام ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کی، عورتوں کے نام ہوتے ہیں، ان ناموں پر
تنوین یا کسرہ نہیں آتا ہے، یعنی تنوین یا زیر ان ناموں کے ساتھ کبھی نہیں آتا ہے، جیسے آمینتو، آمینتن کبھی نہیں ہوگا، یا آمینتی کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زینبو، زینبو نہیں کہیں گے، زینبو۔ فاطمتو، فاطمتی یا فاطمتن نہیں ہوگا، ہمیشہ جو ہوگا یا تو فاطمتہ ہوگا کہیں یا فاطمتو ہوگا، لیکن تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا کبھی۔ فاطمتن یہ کبھی نہیں ہوگا یا فاطمتی نہیں ہوگا۔ مریمو، عائشتو، خدیجتو، صفیتو، رقیتو۔ اس کے برعکس جو مذکر والے نام ہیں اس پر تنوین آتا ہے، ان ناموں کے آخر میں تنوین آتا ہے، جیسے محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس۔ تو آپ کو دو قاعدے یاد رکھنا ہے، اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس اسم کے آخری حرف پر تنوین کبھی نہیں آئے گا۔ الکتاب نہیں ہوگا، الکتابو ہوگا، یا الکتابی ہوگا، یا الکتابہ ہوگا، لیکن تنوین کے ساتھ نہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے آخر میں تنوین نہیں آئے گا، یہ قاعدہ یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ جو مؤنث والے نام ہوتے ہیں ان ناموں کے ساتھ تنوین نہیں آتا ہے اور زیر بھی نہیں آتا ہے۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے لفظی مؤنث، یعنی کسی اسم کے آخر میں اگر گولتا ہے تو وہ بھی مؤنث ہے، بھلے ہی وہ کسی مذکر کا نام ہو، جیسے طلحۃ، طلحہ یہ مذکر کا نام ہے لیکن آخر میں گولتا ہے، اسی وجہ سے یہ بھی مؤنث ہے۔ دوسرے وہ نام جو لڑکیوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام ہیں لیکن آخر میں گولتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی مؤنث، بھلے ہی ان دونوں کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ اقرأ وقت ما ضبط اواخر الکلماتی، پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخر میں اعراب، یعنی کلمات کے آخر میں اعراب لگا کر کے پڑھیے۔ حامدن، حامد چونکہ مذکر نام ہے تو لہٰذا تنوین کے ساتھ پڑھیں گے حامدن۔ زینبو، زینب یہ مؤنث کا نام ہے تو کہیں گے زینبو، تنوین نہیں لگائیں گے۔ آمینتو ایک پیش کے ساتھ۔ عمارن، عمار مذکر نام ہے اسی وجہ سے اس پر تنوین لگائیں گے عمارن۔ سعیدن، فاطمتو، مریم، علی، جو مذکر نام ہے وہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اور جو مذکر نہیں ہے وہ بغیر تنوین کے۔ خالدن مذکر ہے، عباسن مذکر ہے، عائشتو مؤنث ہے اسی وجہ سے تنوین نہیں بلکہ صرف ایک پیش پڑھیں گے عائشتو۔ محمدن، صفیتو، خدیجتو۔ البیتو، البیتو کے معنی گھر، من البیتی گھر سے، من کے معنی سے، من البیتی گھر سے۔ المسجد، مسجد، الی المسجدی مسجد کی طرف یا مسجد تک، الی کے معنی طرف یا تک ہوتا ہے۔ المدرس، من این انت تم کہاں سے ہو، من کے معنی سے، این معنی کہاں، انت معنی تم، من این انت تم کہاں سے ہو۔ محمد یعنی محمد جواب دے رہا ہے، انا من الیابان میں جاپان سے ہوں، انا میں، من الیابانی جاپان سے، میں جاپان سے ہوں۔ المدرس، ومن این عمار اور عمار کہاں سے ہے، من این معنی کہاں سے، عمار کی معنی ایک نام ہے، ومن این عمار اور عمار کہاں سے ہے، محمد ہوا من الصینی وہ چین سے ہے۔ المدرس، ومن این حامد اور حامد کہاں سے ہے، محمد، محمد جواب دے رہا ہے، ہوا من الہندی وہ ہندوستان سے ہے۔ المدرس، این عباس عباس کہاں ہے، محمد، خرج وہ نکلا، خرج یہ فعل ماضی ہے، خرج وہ نکل گیا۔ المدرس، این ذهب وہ کہاں گیا، محمد، ذهب الی المدیری وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے، یعنی محتمم کے پاس گیا ہے۔ مدیر کی معنی ہوتا ہے پرنسپل یا محتمم۔ المدرس، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ اور علی کہاں گیا، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ اور علی کہاں گیا، ذهب معنی گیا۔
محمد ذهب إلى المرحاض، ذهب وہ گیا إلى المرحاض بیت الخلاء کی طرف۔ تمارین اجب عن الاسئلة الآتیتی، آنے والے سوالات کے جواب دیجیے۔ من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں، جواب ہوگا انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں۔ انت من الفلبین، کیا تم فلپین سے ہو؟ لا، نہیں۔ انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ من من الصین، چین سے کون ہے؟ من کون؟ من الصین، چین سے۔ سوال ہے کہ من من الصین، چین سے کون ہے؟ تو جواب ہوگا حامد من الصین۔ آپ کسی کا بھی نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں، حامد، محمود، من الصین، وہ چین سے ہے۔ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ تو حامد جہاں سے ہے اس شہر کا نام لکھیں گے۔ حامد من الیابان، حامد جاپان سے ہے۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ ذهب عباس الی المسجد، عباس مسجد کی طرف گیا۔ اذهب علی الی المدیر، کیا علی محتمم کے پاس گیا؟ نعم، ذهب علی الی المدیر، جواب ہوگا۔ اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور کلمات کے آخر میں اعراب لگا کر کے لکھیے۔ الغرفۃ، الغرفۃ کمرہ، دیکھیے الف لام شروع میں آ گیا تو تنوین نہیں لگائیں گے، الغرفۃ نہیں کہیں گے بلکہ الغرفۃ۔ من الغرفتی، من حرف جر ہے تو لہٰذا جب کسی اسم پر من حرف جر داخل ہو جائے، من، الا، الا، یہ جتنے ہیں ان میں سے کوئی اگر اسم سے پہلے آ جائے تو اس اسم کے آخری حرف کے نیچے کسرہ لگائیں گے۔ من الغرفتی، من کی وجہ سے من الحمامی، میم کے نیچے کسرہ۔ المرحاض، الف لام شروع میں ہے تو لہٰذا تنوین نہیں دیں گے بلکہ صرف ایک پیش لگائیں گے، المرحاض۔ الی المرحاضی، الی آ گیا تو مرحاضی، الی المرحاضی، ضاد کے نیچے کسرہ۔ الیابان، الفلبین، من الہند الی الصین۔ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ایک مرتبہ۔ الغرفۃ کمرہ، من الغرفتی کمرے سے، من الحمامی غسل خانے سے، المرحاض بیت الخلاء، الی المرحاض بیت الخلاء کی طرف، الیابان جاپان، الفلبین فلپین، من الہندی ہندوستان سے، الی الصین چین کی طرف، الی من طرف یا تک، الی الصین چین کی طرف یا چین تک۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرج المدرس من الفصل، استاد درسگاہ سے نکلے، وذهب اور وہ گئے، الی المدیر محتمم کے پاس۔ ذهب التاجر الی الدکان، تاجر گیا، ذهب گیا، التاجر تاجر، الی الدکان دکان کی طرف۔ خرج حامد من الغرفۃ وذهب الی الحمام، حامد نکلا، خرج نکلا، حامد نکلا، من الغرفۃ کمرے سے، وذهب اور وہ گیا، الی الحمام غسل خانے کی طرف۔ من خرج من الفصل، من کون؟ خرج نکلا، من الفصل درسگاہ سے، تو درسگاہ سے کون نکلا؟ خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الی السوق، طالب علم مدرسے سے نکلا اور وہ بازار کی طرف گیا، سوق کے معنی بازار، الی السوق بازار کی طرف۔ خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، خدیجۃ مؤنث ہے اسی وجہ سے تنوین نہیں لگائیں گے بلکہ کہیں گے خدیجۃ، خدیجۃ من الصین، خدیجہ چین سے ہے، وخالد
تنوین کے ساتھ، و خالد من الیابانی، اور خالد جاپان سے ہے۔ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، تو کہہ رہے کہ خالی جگہوں میں مناسب حرف جر رکھیے۔ دیکھیے حرف جر یہ جو ہے من حروف الجر، یہ حرف جر ہے، فی، الا، من، الا، یہ چاروں کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں میں سے ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے۔ الکتاب ہے اور یہاں پر ہے المکتب، اور بیچ میں جگہ خالی ہے، تو کتاب کس پر ہوگی؟ الکتاب علی المکتبی، یہاں پر علی لگائیں گے، الکتاب المکتبی، کتاب میز پر ہے، تو یہاں پر علی لگائیں گے۔ الطالب الفصل ہے، طالب علم فی الفصلی، کلاس میں ہے، فی کے معنی میں، الطالب فی الفصلی، طالب علم کلاس میں ہے یا درسگاہ میں ہے۔ ذهب حامد، حامد گیا، کہاں گیا؟ الی الجامعتی، یہاں پر الی لگائیں گے، یہ جو الی ہے یہ الی یہاں پر لگا دیں گے، الی الجامعتی، حامد جامعہ کی طرف گیا۔ خرج المدیر، مدیر نکلا، کہاں سے نکلا؟ من المدرستی، یہاں پر من لگائیں گے، من المدرستی، محتمیم مدرسے سے نکلا۔ ذهب محمد، محمد گیا، کہاں سے گیا؟ من الصین، یہاں پر من لگا دیں گے، اور کہاں گیا؟ الی الیابان، جاپان، جاپان کی طرف گیا، سین سے جاپان کی طرف گیا، تو یہاں پر من لگے گا اور یہاں پر الی۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ المدرسۃ الفصل، المدرسۃ کے معنی مدرسہ پڑھنے کی جگہ، فصل کے معنی ہے درسگاہ، کلاس۔ الحمام کے معنی ہے غسل خانہ، المرحاض کے معنی ہے بیت الخلاء۔ المطبخ کچن یعنی کھانا پکانے کی جگہ۔ الغرفۃ کے معنی ہے کمرہ۔ الجامعۃ جامعہ یونیورسٹی۔ السوق کے معنی ہے بازار۔ الیابان جاپان۔ الصین چین چائنا۔ الہند ہندوستان۔ الفلپین فلپین۔ المدیر محتمم پرنسپل۔ ذهب معنی وہ گیا، خرج وہ نکلا، یہ دونوں فعل ہیں۔ فی، علی، من، الی، یہ چاروں حروف جر ہے، یہ جب کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس اسم کے آخری والے حرف کے نیچے کسرہ دے دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، جیسے من المدرستی، فی المطبخی، من الصینی، تو لہٰذا ان کا کام ہے کسرہ دینا، زیر دینا۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے الدرس الخامس۔